اس بیماری کو دور کرو، تو اس پر اللہ نے پھر جو ان کی دعا کو سنا اور اللہ کی طرف سے جو نصرت اور مدد آئی تو اس کا پھر آگے اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور جو پریشانی ان کو لاحق تھی، جو بیماری ان کو لاحق تھی، ہم نے وہ بیماری ان کی ہٹا دی اور دور کر دی، اور پہلے سے زیادہ نعمتوں سے ہم نے ان کو سرفراز کیا اور نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ان سب کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ یہ سب لوگ صبر کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گئے اور وہاں ان کو بہت مشکلات پیش آئیں، کس طرح سے اس مخمصے سے نجات حاصل ہو اور وہاں کی اندھیریوں سے کیسے نجات پائیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہی پھر القاء ہوا اور انہوں نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ کی نصرت اور مدد آئی۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات عطا فرمائی۔ اور اللہ نے اپنا ضابطہ بتایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ اور یعنی معنی یہ ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایمان والوں کو ابتلا تو پیش آتا ہے، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت سی پریشانیاں، بہت سی بیماریاں، بہت سی آفتیں، مصیبتیں پیش آتی ہیں، لیکن ایمان والا جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بندے کو جو بھی پریشانی پیش آتی ہے تو اس کی بنا پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آیا، ایمان والے کو تھوڑا اوپر کرو، تھوڑا نیچے کر دیں، ایمان والے کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر چیونٹی بھی کاٹتی ہے ایمان والے کو تو اس کی بنا پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر اس کے ذمے میں گناہ نہیں ہوتے تو پھر ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ اس بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، یعنی یہ بہت سی مرتبہ پریشانیاں ایسے بندوں کو پیش آتی ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ ان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ بندے کا جنت کے اندر کوئی مقام لکھ دیتا ہے، اور عمل اس کا اتنا نہیں ہوتا کہ جس کی بنا پر اس مقام اور بڑے مرتبے کو وہ پا سکے اور حاصل کر سکے، تو پھر اللہ اس کو مختلف طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا فرماتا ہے، اور وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ اس کو اس کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو مقام اللہ نے جنت میں اس کا لکھ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کو ابتلا پیش آتا ہے، یہ نہیں، یہ اشکال نہیں کیا جائے گا کہ جب وہ اللہ کے بندے ایمان والے ہیں تو پھر ان کو ابتلا یا پریشانی کیوں پیش آتی ہے۔ بہت سے معصوم بندے ہوتے ہیں، انہیں کیوں ابتلا پیش آتا ہے؟ اللہ نے ان آیات میں انبیاء علیہم السلام کا ہی تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہ جملہ بیان کیا، یہ ضابطہ بیان کیا اپنے یہاں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم اسی طرح سے نجات دیتے ہیں۔ ابتلا پیش آتا ہے اور بہت سی مرتبہ پریشانی پیش آتی ہے،
لیکن ایمان والا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ اور تو بہترین وارث بنانے والا ہے۔ اولاد کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے یہاں پیدا ہوئے۔ یہ کئی آیات ہیں اور کئی انبیاء علیہم السلام کا اللہ نے ان آیات کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سب کا حاصل یہی ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کو مختلف ابتلا پیش آئے، مختلف پریشانیاں پیش آئیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے ان کی اس پریشانی کو ہٹا دیا، ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اس میں مجھے بتانا اصل یہ ہے، اگلا جملہ ہے، یہ اللہ کی مدد اور نصرت ایمان والوں کے ساتھ، ان بندوں کے ساتھ کیوں ہوئی خاص طور پر؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ سب علت ہے، یہ جملہ ما قبل کے تمام امور کی علت ہے۔ مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ، ان کے ابتلا کا، کسی کو بیماری لاحق ہوئی، کسی کو کوئی اور پریشانی لاحق ہوئی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، ان کو وہاں سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، غرضے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو ان انبیاء علیہم السلام کی دعا کو خاص طور پر مقبول فرمایا، قبول فرمایا، اور اللہ کی جو خاص نصرت اور مدد ان حضرات کے ساتھ آئی، اس سب کی علت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ ہمارے بندے ایسے تھے کہ نیک کاموں کے اندر بہت سبقت کیا کرتے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیک کاموں کے اندر سبقت کرتے تھے۔ جو بھی نیک کام ہیں، اعمال صالحہ ہیں، نماز ہے، یعنی فرض نماز کا بھی اہتمام، نفل کا بھی اہتمام، فرض روزے کا بھی اہتمام، نفل روزے کا بھی اہتمام، اور صدقہ ہے، فرض صدقے کا بھی اہتمام، نفلی صدقے کا بھی اہتمام، حج فرض کا بھی اہتمام، نفل کا بھی اہتمام، قرآن کی تلاوت، درود شریف، اللہ کا ذکر، جو بھی اعمال صالحہ ہیں خیرات میں وہ سب داخل ہیں۔ تو ان انبیاء علیہم السلام کی اللہ نے خاص نصرت اور مدد فرمائی، ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ یہ حضرات ایسے تھے کہ نیک کاموں میں سبقت کیا کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے، رغبت کے ساتھ بھی، خوف کے ساتھ بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہماری بارگاہ میں ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے تھے، تواضع اختیار کرنے والے تھے۔ یہ علت ہے مذکورہ امور کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ نیک کاموں کے اندر سبقت کرتا ہے اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، پستی اختیار کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ بالخصوص اگر وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، کوئی ابتلا پیش آ جائے، کسی بھی طرح کی اسے حاجت پیش آ جائے، اور وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے فوراً اس کی نصرت اور مدد کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس بنا پر کہ یہ اللہ کے نیک بندے نیک کاموں کے اندر سبقت کرتے تھے اور ہمیں پکارا کرتے تھے، ہمارے لیے تواضع اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ آیات ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف
اپنا قدم بڑھاتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے نیک عمل کے ذریعے، تو کوشش بس پرانا رکھ دو، کوشش کم ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے نوازشات زیادہ ہوتی ہیں۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اللہ نے ان انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا اور ان انبیاء علیہم السلام کی صفت مشترک صفت یہ بتائی کہ یہ نیک کاموں میں سبقت کیا کرتے تھے، تو جتنی سبقت تھی اس سے زیادہ اللہ کی مدد آئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والا بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، بندے کی کوشش کم ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے استقبال زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے، حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو بندہ، اللہ فرما رہا ہے، جو بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میری طرف ایک بالشت چلتا ہے، ایک بالش چل کر آتا ہے، یعنی عمل صالح کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اور وہ آگے فرمایا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ چل کر جاتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ تو اس کے معنی بھی وہی ہوئے کہ بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب عمل صالح کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی طرف سے کوشش کم ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے نوازشات زیادہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے استقبال زیادہ ہوتا ہے۔ بندہ ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، بندہ ایک ہاتھ چل کر آتا ہے، اللہ 2 ہاتھ چل کر آتا ہے۔ تعبیرات ہیں، یہ تمثیلات ہیں۔ بندہ اللہ فرماتا ہے میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ بندے کی طرف سے اگرچہ عمل کم ہو، کوشش کم ہو، لیکن یہ عمل اور کوشش جب اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے استقبال زیادہ ہوتا ہے، نوازشات زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی، اس سے اس کی وضاحت ہوگی۔ وہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور وہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان نقل کیا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 2 گناہ ایسے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ان میں اللہ کی طرف سے اعلان جنگ وارد ہوا ہے۔ ایک ہے سودی معاملہ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود سے اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اور ایک دوسرا گناہ یہ ہے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنا، اس کی ایذا اور ستانے کے در پہ ہونا، تو یہ گناہ بھی ایسا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ آگے پھر حدیث کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ شانہ فرماتا ہے بندے کو میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ فرائض یعنی جو اعمال اللہ نے بندوں پر فرض فرمائے، نماز فرض فرمائی، رمضان کا روزہ فرض فرمایا،
صاحب مال ہے تو زکوٰۃ فرض فرمائی، اور استطاعت پائی جاتی ہے تو حج فرض فرمایا، یہ ہیں فرض اعمال۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بندے کو میرا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے۔ اور پھر نوافل کا فائدہ آگے بیان کیا، وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، بندہ فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام شروع کرتا ہے تو میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ یعنی فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے، اسی کے ساتھ نوافل کا بھی بندہ اہتمام کرتا ہے۔ کون سی نوافل؟ تو اللہ توفیق دے، تہجد کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، صبح میں چاشت کی نماز ہے وغیرہ، یہ سب نوافل ہیں۔ فرض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، فرض روزے بھی رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ نفل روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے، اپنی وسعت اور صحت کے مطابق نفل روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ صدقہ ہے، فرض صدقہ ادا کرتا ہے یعنی زکوٰۃ، اور اسی کے ساتھ ساتھ نفلی صدقے کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ فرض حج ادا کرتا ہے، نفل حج کا بھی اہتمام کرتا ہے، عمرہ بھی ادا کرتا ہے، یہ سب نفلی اعمال ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ پھر اس بندے پر اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث کے اندر آئی ہے، فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف چلتا ہے، یعنی عمل صالح کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالی شانہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے یہ بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنی زندگی کا مقصد میری خوشنودی حاصل کرنے کو بنا لیا ہے، لہذا میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں فلاں اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مٹا رہا ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا رہا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کو بنا لیا ہے۔ تو وہ بندہ ایسا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جبرائیل کہتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمانوں کے فرشتے بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع القبول فی الارض، آگے آخر میں جملہ یہ ہے حدیث کے اندر، اس کے بعد دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور قبولیت اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے، پھر دنیا کے لوگ بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ بندہ اس مقام پر آ جاتا ہے، میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا معنی یہ ہے پھر اللہ اس بندے کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے ان اعضاء و جوارح، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک وغیرہ، ان اعضاء و جوارح کو اللہ کی رضا کے کاموں میں ہی استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ اپنی آنکھ کا استعمال کرتا ہے، نہ کان کا استعمال کرتا ہے، نہ ہاتھ کا، نہ پاؤں کا۔ یہ معنی ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ بندہ اب اللہ کا مقرب ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اب اس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں، اب یہ بندہ ہمارے یہاں اس مقام پر آگ پہنچ گیا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُجِيبَنَّهُ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ یہ بندہ میرے یہاں اب اس مقام پر آ گیا ہے، یہ بندہ اگر مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کسی چیز سے اگر پناہ طلب کرتا ہے میں اس کو اس چیز سے پناہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی یہ بندہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی کو بنا لیا، اسی لیے وہ اپنے نفس کے غلط تقاضوں کو دباتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اپنا مقصد زندگی اس کو بنا کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے پھر میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور وہ بندہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، میں وہ چیز اس کو دیتا ہوں۔ ان سالنی لأوتینہ، میں اسے وہ چیز عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یعنی یہ بندہ یوں کہا جا سکتا ہے اللہ کے یہاں مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو عام طور پر رد نہیں فرماتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نوازشات ہیں۔ اللہ نے پھر آگے اس بندے کے لیے اپنی رحمتوں اور نوازشات کو اور زیادہ بیان فرمایا۔ آگے کا جملہ یہ ہے، مضمون یہ ہے، آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ۔ یہاں پر حدیث پوری ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، جو کام میں کرنا چاہوں مجھے کسی کام کے اندر تردد نہیں ہوتا۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے بس یوں کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تو اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، مختلف ملائکہ آئے مدد کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک فرشتے سے یوں کہا میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے ہی آئے تھے لیکن وہ خلت کے مقام پر تھے، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ براہ راست اللہ سے ڈائریکٹ تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ کہتے رہے ملائکہ سے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میرا رب میرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے پھر خود آگ کو خطاب فرمایا، قرآن میں ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اللہ اس جلانے کی تاثیر کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے اس آگ میں سے جلانے کی تاثیر ختم فرما دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ کا حال تو یہ ہے کہ وہ اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ کو کسی کام میں تردد نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ اپنے اس مومن بندے کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، یہ الفاظ آئے ہیں تو بس یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ظاہری معنی مراد نہیں،
بلکہ یہ ایک شفقت بھری تعبیر ہے اس بندے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے وما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ ولا بد لہ منہ۔ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا جس کام کو میں کرنا چاہوں، ہاں اس چیز میں تردد ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ مومن بندہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد اصلی میری خوشنودی کو بنا لیا اور اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلتا رہا، دباتا رہا، یہ بندہ اس مقام پر آ گیا کہ میرا یہ محبوب بن گیا، مستجاب الدعوات بن گیا۔ اب جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بندہ فطری اور طبعی طور پر موت کو ناپسند کرتا ہے۔ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، اور میں اس بندے کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ولا بد لہ منہ، موت کا آنا بھی ضروری ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے اس میں تردد ہوتا ہے۔ تو تردد تو اللہ کے حق میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک شفقت بھری تعبیر ہے، لیکن گویا کہ یہاں آ کر مسئلہ معلق ہو گیا۔ بہرحال ظاہری اعتبار سے حدیث کے معنی یہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس کام کو کرنا چاہوں مجھے کسی بھی کام میں تردد نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، لیکن اس مومن بندے کے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو اس کی موت کے بارے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تردد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بندہ فطری طور پر موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس بندے کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتا، لیکن موت کا آنا بھی ضروری ہے۔ تو مسئلہ الجھ گیا، معلق ہو گیا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا مگر یہاں آ کر تردد ہوتا ہے۔ پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو اس کا حل قرآن کے اندر آیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ حدیث اصل میں ساری قرآن کی ایک آیت کی ہی تفسیر ہے۔ جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب قرآن کی تفسیر، تشریح اور توضیح ہے۔ قرآن میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب مانا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام مانا، اور ثم استقاموا، پھر اسی عبدیت اور غلامی کے تقاضے پر قائم اور دائم رہے، اسی عبدیت کے تقاضے پر قائم رہ کر اپنی زندگی گزارے، ہمیشہ اللہ سے لرزاں و ترساں رہے، ڈرتے رہے، اعمال کا اہتمام کرتے رہے، اللہ کی نامرضیات سے بچتے رہے۔ اس طرح سے جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے بندوں پر اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ ان بندوں سے یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت حاصل کر لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں ملائکہ۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں ایسے بندوں کے پاس، کب نازل ہوتے ہیں؟ تو اس کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر فرمائی تتنزل علیہم الملائکہ عند الموت، ایسے بندوں کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے۔ اس کی وضاحت اور کئی حدیثوں کے اندر آئی ہے۔ وہ وضاحت یہ آئی ہے، حدیث کے اندر آیا ہے جب مومن بندے کے مرنے کا وقت آتا ہے تو حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام بہت سارے ملائکہ رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور اس مومن بندے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں
اور وہ ملائکہ رحمت جو بے شمار ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ اسرائیل علیہ السلام بھی، ملک الموت بھی، اور وہ ملائکہ رحمت بھی سب اسے بشارتیں سناتے ہیں۔ یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ملائکہ اس سے کہتے ہیں کہ اب تیرے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم بشارت حاصل کر لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آتا ہے روایات کے اندر، بخاری شریف کے اندر حدیث آئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بندے کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اخرجی حمیدۃ، اے روح تو نکل اس حال میں کہ تیری مدح اور تعریف کی جا رہی ہے، وابشری بروح و ریحان ورب غیر غضبان، اور تو بشارت حاصل کر لے جنت کے باغ و بہار کی اور ایسے رب اور مالک اور پروردگار کی جو تجھ سے راضی اور خوش ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا کہ یہ ملائکہ ابھی، حالانکہ ابھی اس کی روح نہیں نکلی، اس کی موت نہیں آئی، لیکن مختلف بشارتیں سناتے ہیں اور جنت کا حسین منظر اس کی نگاہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہاں کا باغ و بہار، وہاں کے باغات، وہاں کے میوہ جات، وہاں کے نہریں، وہاں کے محلات، وہاں کی حور عین، ایسی نعمتیں۔ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی ما لا عین رأت، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کی خبر بھی نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کوئی آدمی ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو وہ جنت کا باغ و بہار اس بندے کی نظروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بشارتیں سنائی جاتی ہیں، نرمی کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کی روح، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں اس کی روح سے کہ تو بشارت حاصل کر لے جنت کے باغ و بہار کی اور ایسے مالک اور پروردگار کی جو تجھ سے راضی اور خوش ہے، تو اس کی روح اپنے بدن کے اندر تڑپنے لگتی ہے، مچلنے لگتی ہے، اور یہ بندہ اللہ سے تمنا کرتا ہے یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بس اب مسئلے کا حل ہو گیا، وہاں معلق ہو گیا تھا، اللہ نے فرمایا وما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن، کسی کام میں مجھے تردد نہیں ہوتا جس کام کو میں کرنا چاہوں، ہاں اس مومن بندے کی موت کے بارے میں مجھے تردد ہوتا ہے کہ یہ بندہ طبعی طور پر موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتا، لیکن موت کا آنا بھی ضروری ہے۔ یہاں گویا کہ مسئلہ معلق ہو گیا۔ اب وہ حل کیسے ہوا؟ حل اس طور پر ہوا کہ جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے عین، اور ملائکہ اسے بشارتیں سناتے ہیں، جنت کا باغ و بہار اس کی نظروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس کی روح مچلنے لگتی ہے، اور یہ بندہ خود اللہ سے دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اب اس نے خود تمنا کر لی تو اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ ہے مسئلے کا حل۔ اسی کو ترمذی کی ایک حدیث کے اندر اس کا خلاصہ یہ بیان کیا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، یہ غیروں کے بارے میں یہ مضمون دوسرا، جو بندہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ دوسری حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ ہمارے اکابر کو اللہ تعالی شانہ نے جو نوازا اور سارے عالم کے اندر الحمدللہ ان کا فیض اللہ نے پہنچایا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے حالات کو قرآن و حدیث سے ملایا کرتے تھے کہ یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت اقدس ہمارے اکابر میں سے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہو گئے،
بہت کمزور ہو گئے، مزمحل ہو گئے۔ تو سہارنپور سے چند اکابر حضرت شاہ عبد الرحیم کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور چند اکابر رائے پور گئے، وہاں رات میں قیام کیا۔ جب سب لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے تو حضرت رائے پوری نے مولانا یحییٰ صاحب کو، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو، جو بڑے محدث، بڑے ذکی، بڑے ہوشیار تھے اور جنہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی 10 سال خدمت کی، تو ان کو مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے تنہائی میں اپنے کمرے کے اندر بلایا اور یہ کہا کہ مولوی یحییٰ، میں تمہیں اپنا صحیح حال بتاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے بیماری کوئی نہیں ہے، کوئی بیماری مجھے نہیں ہے، لیکن ایک غم میرے دل کو لاحق ہو گیا ہے، اس نے مجھے نڈھال اور کمزور بنا دیا۔ وہ غم یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ آیا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی تمنا فرماتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے غم یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ سے ملنے کی جو تمنا کرتا ہے، یہ جو مضمون آیا ہے، یہ بات میں اپنے اندر نہیں پاتا، تو مجھے غم یہ ہے کہ کہیں میرا شمار دوسرے لوگوں میں نہ ہو، غیروں کے اندر میرا شمار نہ ہو جائے۔ یہ غم میرے دل کو لاحق ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے میں نڈھال ہو گیا، کمزور ہو گیا، ورنہ بیماری مجھے کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث بھی تھے، بڑے ذکی اور ہوشیار، انہوں نے فوراً جواب دیا اور یہ فرمایا کہ حضرت اس حدیث کا مطلب وہ تھوڑا ہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کیفیت کہ بندہ اللہ سے ملنے کی تمنا کرے، یہ کیفیت عام طور پر مومن بندے کو مرنے کے وقت پیدا ہوتی ہے، جس کی صورت یہ ہے جو بتائی گئی۔ جب ملائکہ اسے بشارتیں سناتے ہیں جنت کے باغ و بہار کی، اللہ کی خوشنودی کی، تو وہ بندہ اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ تو مومن بندے کو یہ کیفیت عام طور پر مرنے کے وقت پیدا ہوتی ہے، اور ابھی آپ کے مرنے کا وقت تھوڑا ہی آیا ہے کہ ابھی سے آپ کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ تو حضرت رائے پوری نے کہا کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ صبح کو جب اٹھے تو بالکل ٹھیک ٹھاک، حشاش بشاش، نہ کوئی کمزوری نہ کوئی ضعف، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ لیکن جب وفات کا وقت آیا تو بہت عجیب اور اونچے حالات ہو گئے تھے۔ تو یہ فرق ہمارے اندر اور ہمارے بڑوں میں، اکابر میں، یہی ایک فرق ہو گیا ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم بھی ہوتی ہے، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، یہ سب احادیث اور روایات مختلف اوقات میں ہمارے علم میں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں میں غور نہیں کرتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ ہمارے اکابر اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، کون بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کیا کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور حدیث کا تقاضا کیا ہے، آپ علیہ السلام کی نصیحتوں کا تقاضا کیا ہے، اور وہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابر اس کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ ہم بھی سب کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم عام طور پر غور نہیں کرتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنی حالت کو ہم قرآن و حدیث سے ملاتے نہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اس لیے وہ فیض نہیں، وہ برکت نہیں، وہ نورانیت نہیں جو ہمارے بڑوں کے اندر تھی، اکابر کے اندر تھی۔ تو میرے اب عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، جو قرآن کی آیات میں نے کئی آیات آپ کو پڑھ کر سنائی، اللہ نے کئی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، انہیں ابتلا پیش آئے، لیکن اللہ نے حیران کن طریقے پر ان کی مدد فرمائی۔ لیکن اس نصرت اور مدد کی وجہ کیا بیان کی اللہ نے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ انبیاء علیہم السلام ہمارے مومن بندے یہ نیک کاموں کے اندر سبقت کرتے تھے۔ ہم
نیک کاموں میں اللہ کرے سبقت کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے، خوف کے ساتھ بھی رغبت کے ساتھ بھی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تواضع اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ اوصاف حمیدہ اور صفات امتیازی صفات تھی ان انبیاء علیہم السلام کی، اس لیے ہماری نصرت اور مدد ان کے ساتھ آئی اور نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ہمیشہ اعمال صالحہ کا اور نیک کاموں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ بندہ اپنے آپ کو کم سمجھتا رہے، اپنے اندر تواضع پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے۔ یہ صفات ایسی ہیں اللہ ان کی بنا پر اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر بندہ کوشش کم کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے استقبال زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان سب احادیث کا خلاصہ ہے، اللہ اس بندے کو پھر اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر ان سب نوازشات اور رحمتوں کا ظہور، مکمل ظہور جو ہوتا ہے اس کے مرنے کے وقت میں ہوتا ہے، جس کی تفصیلات یہ بتائی گئی۔ اس لیے اعمال کا بھی اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، نفل نماز، فرض کا تو الحمدللہ اہتمام کرتے ہی ہیں، دیندار ہیں آپ سب، فرض کا تو اہتمام کرتے ہی ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، صبح شام کی تسبیحات، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، ان کا بھی اہتمام کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ یہ ہیں خیرات اور اعمال صالحہ، ان کے اہتمام کی بنا پر اللہ کی نصرت اور رحمت ہمارے قریب ہو جائے گی اور انشاءاللہ اترنے لگے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی اصلاح، ان دو چیزوں سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اعمال کا اہتمام اور اپنے اخلاق کی اصلاح۔ یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر کیا اخلاقی بیماری پائی جاتی ہے؟ حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، بخل ہے، ریا ہے، وغیرہ بہت سارے برے اخلاق ہیں۔ ان سب سے آدمی نکلنے کی کوشش کرے اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل ہونے کا سیڑھی، زینہ اور ذریعہ، اعمال کا اہتمام اور اپنے اخلاق کی اصلاح۔ انہی دونوں مقصدوں کے لیے یہ مجلسیں ہوتی ہیں، تعلیم کی مجلس ہے، اور اس کے علاوہ حدیث شریف کے سننے اور سنانے کی مجلس ہے۔ جو بھی دینی مجلسیں ہوتی ہیں ان سب کا مقصد یہ دو چیزیں ہیں، اعمال صالحہ کا اہتمام ہمارے اندر آ جائے اور ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو جائے۔ یہ فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اپنا محاسبہ بھی بندہ کرتا رہے کہ یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہماری یہ مجلسیں اور یہ کتابوں کا سننا، سنانا، کتابی تعلیم وغیرہ، ان سب کے اندر انشاءاللہ پھر برکت زیادہ ہوگی اور ان کا فائدہ انشاءاللہ تعالی زیادہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم حبب الینا الایمان